الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد پچھلے 2 ہفتوں میں غیر حاضری رہی. پہلے ہفتے میں میرے عزیز کا انتقال ہو گیا تھا، آپ کو اس کا علم ہوا ہوگا، اور دوسرے ہفتے میں ایک سفر پیش آ گیا، اس کی حاضری نہیں ہو سکی، معذرت خواہ. اس سے پہلے بیان چل رہا تھا توبہ اور استغفار. اس میں کچھ گزارشات ابھی باقی تھیں. آج اس کی کچھ تکمیل کرنے کا خیال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنی رضا کے مطابق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اتفاق سے یہاں 2 نکاح ہوئے اور اس کی وجہ سے ذرا شور ہے. جو حضرات نکاح کے منتظمین ہیں ان سے درخواست کرنی چاہیے کہ وہ ذرا مسجد کے اندر شور سے پرہیز کریں اور کرائیں. آواز نہیں آ رہی؟ آواز اس کی وجہ سے نکاح کے شرکاء سے درخواست ہے کہ برائے کرم شور سے پرہیز کریں، اور اگر گفتگو کرنی ہو تو باہر جا کر کریں. ہو جائے گا. چل رہا تھا توبہ اور استغفار کا. کچھ باتیں ان میں بیان میں آ چکی ہیں اور کچھ باتیں باقی تھیں. آج ان کی تکمیل کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. البتہ اس سے پہلے ایک وقتی مسئلے کا بیان کر دینا مناسب معلوم ہو رہا ہے، اور وہ مسئلہ ہے شب برات اور شعبان کی 15 تاریخ سے متعلق. کیونکہ کل سے اب تک ٹیلی فون کے ذریعے اور زبانی سوالات کے ذریعے بہت کثرت سے اس کے بارے میں پوچھا گیا. تو شروع میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کچھ گزارشات اس کے بارے میں عرض کر دوں، اگرچہ شب برات گزر چکی لیکن مسئلے کی حقیقت معلوم ہونی چاہیے. سوالات کا منشا در حقیقت یہ ہوا کہ شب برات کے بارے میں بعض حضرات نے یہ خیال ظاہر کیا کہ اس رات کی کوئی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں.
اور اس رات میں جاگنا اور اس رات میں عبادت کو خصوصی طور پر باعث اجر و ثواب سمجھنا یہ بے بنیاد ہے، بلکہ بعض حضرات نے اس کو بدعت سے بھی تعبیر کیا۔ اس لیے لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہوئے، تو اس سلسلے میں گزارش مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ میں اسی جگہ بیٹھ کر آپ حضرات سے بار بار یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ جس چیز کا ثبوت قرآن میں، سنت میں، صحابہ کرام کے آثار میں، تابعین اور بزرگان دین کے عمل میں نہ ہو، اس کو دین کا حصہ سمجھنا بدعت ہے۔ اور آپ حضرات سے بار بار اس مسئلے پر گفتگو ہو چکی ہے، جس سے آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ بھائی دین نام اپنی طرف سے راستہ کھڑ کر چلنے کا نہیں ہے، دین نام ہے اتباع کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے صحابہ کرام کی، تابعین اور بزرگان دین۔ تو اگر واقعتاً یہ بات ہو کہ اس رات کی کوئی فضیلت ثابت نہ ہو تو بے شک اس رات کو کوئی خصوصی اہمیت دینا یہ بدعت ہوگا۔ جیسا کہ شب معراج کے بارے میں بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ شب معراج میں کوئی خصوصی عبادت کا نہیں ذکر و فکر قرآن و سنت میں موجود ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کے اندر اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ 17 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے احادیث مروی ہیں جن میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی۔ 17 صحابہ، ان میں سے بعض حدیثیں بے شک سند کے اعتبار سے کچھ کمزور ہیں، اور انہی حدیثوں کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا، بعض لوگوں نے، کہ یہ بے اصل بات ہے۔ لیکن یہ حضرات محدثین اور فقہاء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ تو جیسا میں نے کہا یہ 17 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت میں روایات مروی ہیں۔ تو جس رات کی فضیلت میں 17 صحابہ کرام سے روایات مروی ہوں اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بالکل غلط ہے۔ اور امت مسلمہ کے جو خیر القرون ہے، صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اس میں بھی اس رات پوری فضیلت کا اہتمام کیا جاتا رہا، لوگ اس کے اندر عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے، لہذا اس کو بدعت کہنا یا بے بنیاد کہنا یا بے اصل کہنا درست نہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے اور اس کے اندر جاگنا، اس میں عبادت کرنا یہ باعث اجر و ثواب ہے، اس کی خصوصی اہمیت ہے۔ ہاں البتہ یہ بات درست ہے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ فلاں طریقے سے عبادت کرو، جیسے بعض لوگوں نے بنا لیا شب برات کی نماز خاص ہوتی ہے، اس طرح پڑھی جاتی ہے، اس میں فلاں رکعت میں یہ پڑھا جاتا ہے، فلاں رکعت میں یہ پڑھا جاتا ہے، اتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بھی بنیاد ہے۔ بلکہ عام عبادتیں، نفلی عبادتیں جو بھی جس طرح کرنے کی توفیق ہو جائے، نفلیں پڑھے انسان، قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر کرے، تسبیح پڑھے، دعائیں کرے، یہ ساری باتیں اس کے اندر کی جا سکتی ہیں، لیکن کوئی خاص طریقہ کا نہیں۔ ایک اور چیز جو اس رات کے اندر ایک روایت میں آئی ہے
وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں تشریف لے گئے، جنت البقیع. کیونکہ آپ جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے، یہ روایت میں آیا ہے. اس واسطے مسلمان اس کا اہتمام کرنے لگے کہ شب برات میں قبرستان جائیں. لیکن میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سر رہو، وہ ایک بڑے کام کی بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ بھائی جو چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہو اسی درجے میں اس کو رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے. جس درجے میں ثابت ہو تو ساری حیات طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ بقیع جانا ثابت ہے کہ آپ شب برات میں جنت البقیع تشریف لے گئے. ایک مرتبہ ثابت ہے، ایک مرتبہ تم بھی چلے گا. لیکن ہر شب برات میں جانے کا اہتمام اور التزام، اس کی ضروری سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں سے داخل کرنا، یہ ٹھیک نہیں، یہ درجے سے آگے بڑھانے والی بات. تو کبھی چلے گئے، کبھی نہیں بھی گئے. کوئی ایسا اہتمام کرنا کہ ہر شب برات میں آپ کے قبرستان ضرور جائیں اور اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھے، اس کے بغیر سب شب برات نہیں ہوئی، یہ بات درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے. کبھی چلے بھی گئے، کبھی نہیں بھی گئے. تو کبھی اگر چلے گئے اس مقصد سے چلے گئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، میں بھی آپ کی اتباع میں جا رہا ہوں، انشاءاللہ جو ثواب ملے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبھی ایسا بھی کرو کہ نہ جاؤ جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے. اہتمام اور التزام نہ کرو، پابندی نہ کرو، کبھی کرو. یہ ہے حقیقت یا دین کی سمجھ کی بات کہ جس درجے میں جو بات ثابت ہے اسی درجے میں رہنے دو، اس سے آگے بڑھو. تو قبرستان بھی کبھی چلے گئے، کبھی نہیں بھی چلے گئے. اور باقی جو کچھ اللہ تعالیٰ تفصیل دے اس طرح کی بات ہے. میں نے سنا ہے کہ آج کل رواج ہو گیا ہے کہ ان راتوں میں شب برات میں باوقات شب قدر کے اندر بھی نفلوں کی جماعت ہوتی. شبیہ تو ہوتا ہی تھا نفلوں میں، اب صلاۃ التسبیح کی بھی جماعت ہونے لگی، صلاۃ التسبیح کی بھی جماعت ہونے لگی. تو بھائی یہ صلاۃ التسبیح کی جماعت کسی طریقے سے بھی نہ ثابت ہے نہ جائز ہے. خوب اصول سمجھ لیجیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا کہ فرض نماز کے سوا ہر نماز کے بارے میں افضل یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں ادا کرے. صرف فرض کی خصوصیت ہے کہ اس کے اندر افضل ہی نہیں بلکہ سنت مؤکدہ قریب کا واجب ہے کہ مسجد میں جا کر جماعت ادا کرے فرض. لیکن فرض کے علاوہ یہاں تک کہ سنتوں میں بھی اصل قاعدہ یہی ہے جو سنت آدمی جا کے گھر میں پڑھے. لیکن کیونکہ فقہاء نے دیکھا کہ لوگ گھر میں جا کر سنتوں کا باوقات ترقی کر دیتے ہیں، اہتمام نہیں رہتا، اس وقت انہوں نے کہا بھی چلو سنت پڑھ کے آ جایا کرو تاکہ چھوٹے نہیں. ورنہ اصل یہ تھا کہ گھر میں جا کے پڑھے. اور نفل کے بارے میں تو اس پر اجماع امت ہے اور سارے فقہاء کرام متفق ہے کہ نفلی نماز افضل یہ ہے کہ اپنے گھر میں ادا کریں. نفلوں کی جماعت حنفی مسلک میں مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے. یعنی ثواب کو کیا ملتا ہے؟ الٹا گناہ ملتا ہے اگر نفلوں کی جماعت کی جائے. تو نفل تو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے رکھا ہے. دیکھو یہ فرائض جو ہیں یہ شعار ہیں دین کا، دین کی علامت، دین کا ایک سمبل ہے، لہذا ان کا جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنا ضروری ہے. کوئی آدمی اگر یہ سوچے کہ نماز اگر جا کے جماعت سے مسجد میں پڑھوں گا تو اس میں ریا کا اندیشہ لہٰذا گھر میں پڑھ لوں، نہیں. حکم یہ ہے کہ مسجد میں جا کے پڑھو. کیوں؟ اس کے ذریعے اسلام کا ایک شعار ظاہر کرنا مقصود ہے، اسلام کی ایک شوقت دنیا کے سامنے اس کا مظاہرہ مقصود ہے، اس واسطے اس کو مسجد ہی میں ادا کرنا. لیکن نفل ایک عبادت ہے جس کا تعلق بس
بندے اور اپنے پروردگار ہیں. میں ہوں اور میرا اللہ ہے, میں ہوں اور میرا پروردگار ہے. وہ جو آپ نے حضرت صدیق اکبر کا جملہ سنا تھا, آپ کو سنایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج تک کیوں کرتے ہو اتنا, تو کیا فرمایا کہ اسمعت من ناجی, میں جس سے بات کر رہا ہوں اس کو سنا دیا, مجھے کسی اور کو سنانے کی کیا ضرورت ہے. اسمعت من ناجی. تو نفلی عبادت کا تو حاصل صرف حاصل یہی ہے کہ وہ ہو اور اس کا پروردگار ہو, وہ تیسرا بیچ میں حائل ہو. اس میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں نفلی عبادت میں کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کوئی تیسرا حائل نہ ہو. میرا بندہ براہ راست مجھ سے تعلق قائم کرے. اس واسطے نفلی عبادتوں کے اندر جماعت کو مکروہ قرار دیں. نفلی عبادت جماعت میں آؤ, اکیلے آؤ, تنہائی میں آؤ, خلوت میں آؤ, ہم سے براہ راست رابطہ قائم کرو. ارے کتنا بڑا انعام, ذرا غور تو کرو کہ بندے کو کتنا بڑے انعام سے نوازا جا رہا ہے, کس درجے سے نوازا جا رہا ہے کہ خلوت میں آ جاؤ ہمارے پاس, تنہائی میں آ جاؤ. یعنی ایک تو ہوتا ہے عام دربار, تو جماعت جو ہے نا وہ عام دربار ہے, اس دربار کے اندر بلایا گیا. اور اب انعام دیکھو, کہہ رہے ہیں کہ چلو جب تم ہمارے دربار میں آتے ہو تو اب تمہیں ہم خلوت میں تنہائی میں بھی موقع دیتے ہیں, تنہائی میں آؤ. اب کوئی آدمی اس تنہائی کے موقع کو پھر جلوت بنا دے اور جماعت کر کے وہ اس نعمت کی ناقدری کر رہا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ تم تنہائی میں آؤ, ہم تم سے مناجات کریں گے, تم سے تنہائی میں تمہیں نوازیں گے, اور تم ایک دن میں قبول اکٹھا کر کے لے جا رہے ہو. اگر کوئی بادشاہ جس کے پاس تم دربار میں گئے ملنے کے لیے, بادشاہ سربراہ مملکت, اور وہ تم سے چمکے سے کہتا ہے کہ دیکھو بھائی آج شام کو رات کو 9 بجے میرے پاس تنہائی میں آ جانا, تم سے پرائیویٹ بات کریں. جی آپ نے کیا کیا کہ جب وہ وقت آیا 9 بجے کا, تو آپ نے اپنے ساتھ دوستوں کا جمگٹا اکٹھا کر لیا, اور اکٹھا کر کے اور پہنچ گیا اس کے پاس. تو یہ ناقدری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس نے تو تم کو نوازا تھا کہ تنہائی کے اندر تم سے باتیں کرنی ہے, تمہیں خلوت کے اندر موقع دینا ہے اپنے ساتھ راستہ تعلق استوار کرنے کا. تم اٹھا کر ایک طرف جائے گا اس کے پاس. تو یہ ناقدری ہے. اس واسطے امام غنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ناقدری نہ کرو نفلی عبادت کی. نفلی عبادت کی قدر یہ ہے کہ تم ہو تمہارا اللہ, تیسرا کوئی. تو نفلی عبادات جتنی بھی ہیں ان سب کے اندر اصول یہ بیان فرما دیا کہ تنہائی میں جاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے, اور جماعت نہیں, جماعت مکروہ تحریمی اس میں. تو یہ شبینہ جو جماعت میں ہو رہا ہے, اللہ میاں تو کہہ رہے ہیں کہ آؤ اللہ حل میں مستغفر فاغفر اللہ, ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت مانگے تو میں اس کی مغفرت کروں. مستغفر مفرد کا صیغہ استعمال کیا. کیا ہے کوئی جو تنہائی میں مجھ سے مغفرت مانگے؟ ہے کوئی جو تنہائی میں مجھ سے میری رحمت مانگے؟ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ تنہائی میں آ کر مجھ سے مانگو. اور تم نے شبینہ بنا لیا, چراغاں کیا اور روشنیاں لگائی اور بورڈ لگائے, لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ میری اس خلوت میں شریک ہو تم. تو یہ ناقدری ہے اللہ جل جلالہ کے انعام. تو شبینہ ہو یا خیال تصویر کی جماعت ہو یا کوئی اور نفلی جماعت ہو, تو یہ اللہ جل جلالہ سے ایک انعام کی ناقدری ہے. کچھ سے بچے. ارے یہ راتیں اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, اس کام کے لیے بنائی ہے. یہ شور شغب کی راتیں نہیں, یہ میلے ٹھیلے کی راتیں نہیں, یہ اجتماعات کی راتیں نہیں. یہ اس بات کی راتیں ہیں کہ گوشہ تنہائی میں ایک جگہ بیٹھ کر تم اپنے رب سے ایک اس طرح رابطہ استوار کر لو کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی حائل نہ ہو کہ میان عاشق و معشوق رمزے کرامن کاتبین ہم خبر. یہ کرتے اس طرح راستہ قائم. اگر نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں صاحب اگر تنہائی میں بیٹھتے نیند آ جاتی ہے, لہٰذا مسجد میں جا کے ذرا سکینہ ہوتا ہے, روشنی ہوتی ہے اور کوئی جماعت ہوتی ہے تو اس کے اندر ذرا نیند پر قابو پانے میں آسانی ہو جاتی ہے. ارے یقین رکھو کہ اگر چند لمحات تم کو گوشہ تنہائی میں اللہ جل جلالہ سے ہم کلام ہونے کے میسر آ گئے, وہ بدرجہ بہتر ہیں اس ساری رات سے جو تم نے میلے میں گزاری.
فرض کیا ہے تم جاگتے رہے لیکن سنت کے طریقے سے نہیں جاگے تو وہ رات اتنی قیمتی نہیں، وہ چند لمحات جو تم نے اخلاص کے ساتھ ریا کے بغیر اللہ تعالیٰ سے براہ راست رابطہ قائم کر کے گوشے تنہائی میں گزار لیے تو وہ کہیں زیادہ تمہارے لیے نافع اور مفید ہوں گے بنسبت اس رات کے جو تم نے خلاف سنت گزاری۔ یہ بات خدا کے لیے ذہن نشین کر دو۔ جب ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ دین جو ہے اپنی عقل لڑانے کا نام نہیں، اپنا شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دین ان کے کہے پر عمل کرنے کا نام، دین ان کی بات کی پیروی اتباع کرنے کا نام ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ گھنٹے گنیں گے تمہارے کہ تم نے کتنے گھنٹے گزارے؟ ارے گھنٹے ونٹے کچھ نہیں، اگر چند لمحات بھی میسر آ گئے اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رابطہ قائم کرنے میں، وہ چند لمحات انشاءاللہ بیڑا پار کر دیں گے۔ اور گھنٹے گزار لیے اور سنت کے خلاف گزار لیے تو بتاؤ اس کا گزار دیں۔ واہ، میرے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب فضل اللہ صدر فرمایا کرتے تھے، بڑے کیس کے عالم میں فرما دیتے کہ یہاں جب سجدے میں جاتے ہو تو سجدے میں جاتے ہوئے کہتے ہو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، پتہ نہیں کتنی مرتبہ کہتے ہو، ہر وقت کہتے رہتے ہو، لیکن ایک مشین ہے چل جاتی ہے زبان کی، وہ کہتے رہتے ہو۔ کسی دن اگر دل سے نکل گیا سبحان ربی الاعلیٰ، کسی دن اگر دل سے اخلاص کے ساتھ نکل گیا یہ کلمہ سبحان ربی الاعلیٰ، تو یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک سبحان ربی الاعلیٰ کی بدولت سارا بیڑا پار کرتا ہے۔ تو یہ مت سوچو کہ صاحب نیند آ جائے گی، اگر آ جائے گی سو جاؤ، لیکن چند لمحے جو گزارو وہ سنت کے مطابق گزارو۔ حضور تو خود فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کریم پڑھتے پڑھتے نیند آ جائے تو میں شفقت قوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، قرآن شریف پڑھتے پڑھتے اگر نیند آ جائے فرماتے ہیں سو جاؤ، سو کر تھوڑی سی نیند پوری کر لو پھر اٹھ جاؤ، اس کو کرو۔ ایسا نہ ہو کہ نیند کی حالت میں قرآن پڑھ رہے اور غلط نکل جائے تمہارے لیے۔ تو ایک آدمی ساری رات جاگ رہا ہے، سنت کے خلاف جاگ رہا ہے، اور ایک آدمی 1 گھنٹہ جاگا لیکن سنت کے مطابق جاگا، اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق جاگا، وہ کہیں زیادہ بہتر ہے اس ساری رات جاگنے والا۔ اللہ کے ہاں گنتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کم نہیں ہے، اعمال کی گنتی نہیں، اعمال کا وزن۔ اعمال کا وزن کیا ہے؟ کتنا وزن ہے اس عمل میں؟ گنتی تمہیں بہت ساری گنتی کر لی لیکن وزن نہ پیدا ہوا ہے۔ اس واسطے یہ جو کہتے ہیں نا لوگ کے ساتھ نیند آ جاتی ہے، تو میں کہتا ہوں آ جائے نیند آ جانے دو، جتنا وقت گزارا وہ تو کم از کم ٹھیک سے گزارا، نیند آ گئی ہو گئے، جب پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے پھر اٹھ جاؤ پھر کر لو، لیکن اس کی خاطر سنت کے خلاف کام۔ تو یہ جو جماعتیں ہونے لگی ہیں نسلوں شبینے کی، وہ جتنی بات جماعت سے ثابت ہے وہ اتنی جماعت، فرض کی جماعت ہے رمضان میں، تراویح کی جماعت ہے، وتر کی جماعت ہے رمضان میں، باقی اور کسی کی جماعت کے اندر پھر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آئے گا۔ دیکھو نا آج میں بات سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ تنہائی میں بلا رہے ہیں ہمیں آپ، اور تنہائی میں بلانا یہ معمولی اعزاز ہے، اتنا بڑا اعزاز ہم حساب میں، تو اس کی ناقص یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تو رات تو ہے اپنی جگہ فضیلت کی، بس نماز سکہ اور جنازہ، جنازہ تو واجب ہے، ارے چکا ہے، بارش کے لیے نماز سکہ ہے، نماز کسوف ہے، اور نماز عید ہے، عید بھی صحیح قول کے مطابق واجب ہے، نماز جنازہ بھی واجب ہے، استسقاء اور کسوف بے شک سنتیں ہیں، لیکن وہ ان کے تک کیونکہ جماعت ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ بھی شعائر اسلام میں سے ہے، لہٰذا اس میں اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں ان میں کہیں جماعت نہیں۔ یہی مسئلہ عورتوں کی جماعت ہے، عورتوں کی جماعت پسندیدہ نہیں، چاہے وہ نماز فرض کی ہو، سنت کی ہو، نفل کی ہو، نفل کی تو مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے کیا ہو، تراویح کی ہو، کسی چیز کی ہو،
عورتوں کی جماعت پسندیدہ نہیں شریعت. اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ کہا ہے کہ بھائی تم تنہائی میں کرو جو کام کرنا ہے اور جماعت سے نہ کرو، پسندیدہ نہیں. میں حرام کا لفظ استعمال نہیں کرتا لیکن پسندیدہ نہیں عورتوں کو. اور جب دین جیسے میں عرض کر چکا نام ہے شریعت کے اتباع کا، تو اب یہ کون سا ہمارا دل چاہتا ہے. ارے بھائی دل چاہتا ہے تو دل تو بہت ساری چیزوں کو چاہتا ہے، تو دل چاہنے کی وجہ سے تو کوئی چیز دل میں داخل نہیں ہو جاتی. جس بات کو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا اور بزرگان دین نے پسند نہیں کیا، اس کو محض دل چاہنے کی وجہ سے نہ کرنا چاہیے. تو یہ جماعت ہوگی. تو رات جو ہے شب برات الحمدللہ فضیلت کی رات ہے جو کچھ بھی معلوم سے توفیق ہے. باقی یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، ان کو بیان کرنے کی حاجت نہیں کہ اور جو فضولیات لوگوں نے پیدا کرتے ہیں حلوہ پکانے کی. جی حلوے سے کوئی تعلق نہیں شب برات ابھی آتا سے جائیے. تو یہ جو حلوہ ایجاد کر لیا وہ شیطان جو ہے وہ ہر جگہ اپنا حصہ لگا لیتا ہے. اس نے کہا یہ شب برات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس شب برات سے یہ مسلمان گناہوں سے ان کی مغفرت کی جائے گی. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اتنے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے قبیلے کلب کی بکریوں کے جسم پر بال، جتنے انسانوں کی مغفرت ہوگا. تو اس نے کہا میں تو لٹ گیا. شیطان نے کہا کہ اتنے آدمیوں کی اگر مغفرت ہو گئی تو میں تو لٹ گیا. تو اس لیے اس نے اپنا حصہ لگا لیا. یہ پتہ نہیں کہاں سے ایجاد کر دیا کہ بھائی شب برات آئے تو حلوہ پکانا. حلوہ پکانا تو ویسے سارے سال حلال ہے، جائز ہے، جو جس کا دل چاہے پکائے. شب برات سے اس کا کیا تعلق؟ نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ تابعین صحابہ کے آثار میں، نہ تابعین کے عمل میں، نہ بزرگان دین میں کسی کوئی ذکر نہیں. لیکن اس نے لگا دیا. اب قوم جو ہے وہ حلوے میں لگے. اب نہ عبادت کا اہتمام اتنا نہیں، مسجد میں جانے کا اہتمام نہیں، اور حلوہ پکنے کا. اور ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے، میرے والد ماجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اور آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ بدعات کی خاصیت یہ ہے کہ جب آدمی بدعاتوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو جو اصل کرنے کے سنت کام ہیں ان کی توفیق کم ہوتی ہے. دیکھو جو لوگ صاحب تصویر کی جماعت میں کھڑے ہیں لمبے، سمجھے، وہ 5 وقت کی جماعت میں کم نظر آئیں گے. جو فرض نماز کی جماعت ہے اس میں کم نظر آئیں گے، لیکن صاحب تصویر کی جماعت میں جائے گا. اور جو یہ بدعات کرنے کے عادی ہوتے ہیں، یہ حلوہ، یہ مانڈا، یہ کونڈے وغیرہ وغیرہ، یہ سب کر کے اس میں لگے ہوئے ہیں. اور فرائض سے جو 5 وقت مسجد میں جانا بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی، اس کا اہتمام ہے. نمازیں قضا ہو رہی، جماعتیں جا رہی ہیں، اور یہ ہو رہا ہے. تیجا ہوگا، 10واں ہوگا، 40واں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے سب سے زیادہ تاکید یہ فرمائی تھی کہ بھائی جب کسی کا انتقال ہو تو اس کا میراث شریعت کے مطابق جلدی تقسیم کرو. تو میراث تقسیم کرنے کی طرف دھیان نہیں، اور تیجا ہو رہا ہے اور 40واں ہو رہا ہے اور بس ہی ہو رہی ہے. تو بدعات کی خاصیت یہ ہے کہ جب آدمی اس کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو سنت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. جو صحیح سنت کے اعمال ہیں ان کے کرنے کی توفیق کم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بچائے. تو دیکھو یہ آتش بازی، یہ حلوہ، یہ مانڈا، اس میں لگا کر جو اصل کرنے کے کام ہے ان سے آگے نہ ہو. تو اس لیے ان سے تو کرنا چاہیے پر ہے. باقی رات میں فضیلت ہے جاگنے. اور یہ جو بعض لوگوں نے جاگنا کیا ہے یہ صحیح نہیں. یہ رات کے برات کے بعد والے روزے کا ہے آج کے دن، اس کو بھی نہ سمجھیے. سارے ذخیرے حدیث میں ایک روایت ہے روزے کی، یہ شب برات کے بعد والا دن روزہ رکھو. لیکن وہ روایت انتہائی کمزور ہے، انتہائی کمزور ہے. بلکہ بعض علماء نے اس کو موضوع اور من گھڑت بھی بتایا. بالکل کمزور روایت. لہذا اس روایت کی وجہ سے
خاص اس 15 تاریخ کے روزے کو مستحب یا سنت قرار دینا ممکن نہیں. خاص اس 15 تاریخ کے روزے کو مستحب یا سنت قرار دینا مشکل ہے. لیکن سارے شعبان میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے. یکم شعبان سے لے کر 27 شعبان 27 شعبان کے بعد جو 2 دن آ رہے ہیں نا 28 29 اس کے بارے میں منع کیا حضور نے کہ رمضان آنے سے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھو. کیوں؟ تاکہ رمضان کے لیے اچھی طرح نشاط کے ساتھ اس کا استعمال ہو. لیکن پہلے روزے سے 27 روزے تک پہلے شعبان سے 27 شعبان تک اس میں جس دن بھی آدمی روزہ رکھے فضیلت. شعبان کے مہینے میں ہر دن روزہ رکھنے میں فضیلت. اور یہ 15 تاریخ جو ہے یہ ویسے بھی ایام بیز میں سے ہے. یعنی ہر مہینے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اکثر و بیشتر روزہ رکھا کرتے تھے 13 14 15. تو یہ ایام بیز میں سے ہے. لہذا اس دن ویسے بھی ہر مہینے 15 تاریخ کو روزہ رکھنے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ایک اتباع ہو جاتا ہے. تو ان 2 وجہ سے اگر کوئی روزہ رکھے، ایک اس وجہ سے کہ شعبان کا دن ہے اور جنہوں نے توفیق نہیں ہوئی آج کی رات جاگے تھے چلو روزہ بھی رکھ لیں، اور آج کی رات جاگنے میں 15ویں شب بھی ہے، وہ 15ویں شب بھی ہے تو ایام بیز میں سے بھی داخل ہے. اس واسطے روزہ رکھ لیں، انشاءاللہ موجب اجر ہوگا. لیکن خاص 15 تاریخ کی خصوصیت کے لحاظ سے اس روزے کو سنت قرار دینا درست نہیں. اسی واسطے فقہاء کرام نے جہاں مستحب روزوں کا ذکر کیا ہے تو وہاں محرم کے روزے کا ذکر کیا، عرفے کے روزے کا ذکر کیا، لیکن 15 شعبان کے روزے کا ذکر الگ سے نہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ شعبان کے کسی بھی دن میں روزہ رکھ لے آدمی تو بہتر ہے. تو اس نظر سے اگر کوئی آدمی روزہ رکھے تو انشاءاللہ اس پر اجر و ثواب ہوگا. باقی خصوصیت تو جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ ہر معاملے کو اس کی حد کے اندر رکھنا چاہیے، ہر چیز کو اس کے درجے کے مطابق رکھنا ضروری ہے. دین نامی حدود کی حفاظت کا ہے، اپنی طرف سے عقل لڑا کر آگے پیچھے کرنے کا نام نہیں. تو ان حدود کی رعایت کے ساتھ اگر کوئی روزہ رکھے تو بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اجر و ثواب ملے گا. لیکن اس کے بغیر اس کو باقاعدہ سنت قرار دے کر کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ ہے خلاصہ شب برات اور اس کے روزے کے احکام کا. تو ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کیا جائے اور اللہ خیر صلی اللہ. باقی بہت زیادہ بحث مباحثے میں پڑھنا نہیں چاہیے. آج کل یہ بھی ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ کسی نے کہہ دی کوئی بات اب وہ بحث مباحثہ شروع ہو گیا. ارے بھائی جو بات سنی ہے جس کے اوپر اعتماد ہے بھروسہ ہے اسے سن لی، اس کے اوپر عمل کرو. کوئی اور اگر کوئی دوسری بات کہتا ہے بحث میں پڑھو نہ، بحث میں نہ پڑھو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث میں پڑھنے سے منع کرا. اور ہمارے مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے مسائل میں آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا، بحث مباحثہ کرنا یہ علم کے نور کو زائل کرنے کا. المراء یظہر بنور العلم، یہ علم کا نور جاتا رہتا ہے، اس لیے بحث مباحثہ پڑھو. وہ ہمارے شاعر گزرے ہیں اکبر الہ آبادی مرحوم، تو ان کا ایک شعر بڑا اچھا ہے اس معنی. وہ کہتے ہیں کہ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں. تو یہ مذہبی بحث جو جس کے اندر فضول جس کے اندر وقت ضائع ہو، ایسا کام کرنے سے کچھ حاصل نہیں. مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں. تو یہ فالتو عقل جن کے پاس ہوتی ہے تو وہ اس بحث مباحثے میں پڑھتے ہیں. یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ بھائی جو تمہارے جس کے اوپر تمہیں بھروسہ ہو، جس عالم پر، اس سے پوچھ لو اور اس کے کہنے پر عمل کرو، انشاءاللہ تمہاری نجات ہو جائے. کوئی دوسری بات کہہ رہا ہے تو اس سے بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت ہے. بس اللہ کا سیدھا سادہ راستہ ہی ہے اس وقت. تو حقیقت یہ ہے کہ بے اصل کہنا غلط ہے، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے یہ شب برات رکھی ہے رمضان سے 2 ہفتے پہلے، 15 دن پہلے.
تو یہ در حقیقت رمضان کا استقبال ہے، رمضان کی ریہرسل ہو رہی، رمضان کی تیاری کرائی جا رہی ہے۔ جب تیار ہو جاؤ، چونک جاؤ کہ ابھی وہ مہینہ آنے والا ہے مقدس، جس میں ہماری رحمتوں کی بارشیں برسنے والی ہیں، جس میں ہم مغفرت کے دروازے کھولنے والے ہیں، تو ذرا تیار ہو جاؤ۔ یہ 2 ہفتے پہلے شب برات ہمیں آپ کو عطا فرمائی اللہ جل جلالہ نے اس کام کے لیے کہ ذرا اس کے لیے تیاری ہو جائے۔ دیکھو جب کسی بڑے دربار میں آدمی جاتا ہے تو جانے سے پہلے کچھ نہاتا دھوتا ہے، کپڑے اپنے بدلتا ہے، تو وہ دربار کھلنے والا ہے رمضان کا، تو اس سے پہلے ایک رات ایسی دے دی کہ آؤ تمہیں نہلا دھلا دے، اس کے اندر تم آؤ ہمارے پاس، اور ہمارے پاس آ کر ہم تمہیں گناہوں سے صاف کریں، اور تمہارا تعلق ہمارے ساتھ صحیح معنی میں قائم ہو، اور جب یہ تعلق قائم ہوگا اور تمہارے گناہ دھلیں گے تو اس کے بعد پھر جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو تم اس کی رحمتوں صحیح معنی میں فیضیاب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات اس کام کے لیے پہلے سے متنبع کیا جا رہا ہے کہ اس رات کے اندر یہ تیاری کر کے اب ذرا تیار ہو جاؤ اس مہینے کے لیے، اس کی رحمتوں کا فیضیاب ہو۔ یہ ہے در حقیقت ایسا معلوم ہوتا ہے اللہ جل جلالہ کی طرف سے یہ ایک انعام اس قسم کا عطا فرمایا گیا، اس کی قدر پہچاننی چاہیے۔ اب 2 ہفتے باقی ہیں رمضان کے اندر، اس کے اندر آدمی تیاری کرے۔ انشاءاللہ رمضان میں کیا کرنا ہے لڑکا اگلے جمعہ میں عرض کروں گا، جو سارا وقت آج اسی میں گزر گیا، لیکن جو بات تھی وہ بھی اسی سے متعلق ہے در حقیقت کہ توبہ اور استغفار جس کا بیان چل رہا تھا، وہ اللہ جل جلالہ نے ایسا نسخہ کیمیا عطا فرمایا ہمیں آپ کو کہ اس سے ہم ہر قسم کے اپنی گندگی کو دور کر سکیں۔ تو 2 باتیں عرض کرنی ہیں جو رہ گئی تھی پچھلے بیانات میں۔ ایک بات تو یہ کہ پچھلے بیانات میں نے جو عرض کیا کہ بھائی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ اور استغفار ایسا تریاق عطا فرمایا کہ جب بھی شیطان کا زہر چڑھے یہ تریاق استعمال کرو۔ یہ اس لیے کیا تاکہ مایوسی کا کوئی راستہ نہ رہے، مومن کے لیے مایوسی کی کوئی وجہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا۔ لیکن ساتھ ساتھ یاد رکھیے یہ توبہ اور استغفار اس لیے نہیں ہے کہ اس کے وہ آدمی گناہوں پر جرأت کا ذریعہ بنے، گناہوں پر جرأت کا ذریعہ بنے۔ ہاں کہ صاحب چلو گناہ کرتے جاؤ توبہ کر لیں، جیسا کہ بعض لوگ زبان سے سنے جاتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ میاں جب کہو کہ بھائی فلاں کام گناہ ہے، ارے میاں اللہ میاں بڑا غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم، اللہ تعالیٰ کے غفور رحیم کہہ کر اور گناہوں پر جرأت، یہ بڑے خطر ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، کہ عاجز وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا دے، جہاں خواہشات لے جا رہی ہے جا رہا ہے، اور اللہ پر آرزوئیں باندھے بیٹھا ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے معاف کر دے، خود تو کچھ کرتا نہیں، خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے اور اللہ پر آرزوئیں باندھی ہوئی ہیں کہ وہ ٹھیک کر دے گا، تو یہ عاجز پر آیا ہے۔ یہ طریقہ ایک مومن کا طریقہ ہے، توبہ اس کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، قرآن شریف میں خود فرمایا لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات کیسے ہے حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن، کہ توبہ اس شخص کے لیے نہیں ہے جو ساری عمر تک گناہ ہی کرتا چلا گیا اور یہ کہتا سلطنہ کے آخر میں جا کے توبہ کر لوں گا، اور جب موت آئی تو اس وقت میں کہا کہ اب توبہ کر رہا ہوں۔ انما التوبۃ علی اللہ بجہالۃ ثم یتوبون عن قریب، توبہ ان کی ہے حقیقت میں کہ جن سے کبھی غلطی ہو جاتی ہے تو جلدی سے توبہ کر دیں، یتوبون عن قریب، غلطی ہو گئی جلدی توبہ کر دیں، یہ نہیں کہ توبہ کے بھروسے پر گناہ کرتے چلے گئے۔ حضرت حکیم علماء مولانا آسان میں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص تریاق چونکہ موجود ہے اس کے بھروسے پر زہر کھا لے، جب زہر کھا رہا ہوں کیونکہ تریاق موجود ہے فوراً یہ کھا لوں گا تو کھائے گا، یہ خطرہ کوئی بول نہیں۔ کیا اچھی بات یاد آئی، میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائیں، دیوبند میں انہوں نے ایک عمل سیکھا تھا کہ بچھو کوئی کاٹ لیتا تو وہ ایک عمل تھا، وہ اس کے اوپر پڑھ کر دم کرتے اور تھوک دیتے تھے اور اس کو ہاتھ سے ایسے پڑھ دیتے تو بچھو کی ساری لہریں ختم ہو جاتی۔ سینکڑوں مرتبہ کا آزمایا ہوگا عمل، جب کہیں دیوبند میں کسی کو بچھو کاٹتا تو والد صاحب کو بلایا جاتا اور وہ جا کر یہ عمل کر دیتے ٹھیک ہو جاتا۔ تو ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ خود سنایا میرے والد صاحب نے واقعہ کہ میری والدہ یعنی ہماری دادی وہ رات کو کہیں کسی کمرے کے اندر جا رہی تھی تو وہاں لالٹین نہیں تھی، روشنی نہیں تھی، تو میری والدہ نے ان سے کہا کہ آپ لالٹین لیتے جائیے، پتہ نہیں ایسی گرمی کا برسات کا موسم ہے تو بچھو بچھو نہ ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میری والدہ نے ان سے کہا، انہوں نے کہا چلو ایک منٹ سے جانا ہے لے کے آ جاتی ہوں، تو فرماتا ہے صاحب میرے منہ سے یہ نکل گیا کہ اگر بچھو ہوا بھی تو کیا، اگر بچھو ہوا بھی تو کیا، وہ تمہارا کیا بگاڑ لے گا، مطلب یہ کہ مجھے فوراً میں وہ عمل کر دوں گا تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ گئی اور ایک منٹ ہی کے اندر بچھو نے ڈس دیا اور بچھو ڈس کر وہ تڑپتی ہوئی واپس آئی۔ والد صاحب نے فرمایا کہ میں فوراً مجھے تڑپ ہوا کہ میں نے کیا جملہ کہہ دیا تھا، اور اب جو عمل کرتا ہوں سارے عمل کی طاقت سب کرتی کس سے مس نہیں ہوتا، وہ زہر ہے کہ پھیل رہا ہے، لہریں ہے کہ بڑھ رہا ہے، کسی طریقے سے ختم نہیں ہوتا۔ تو اب فرمایا کہ میں نے بہت استغفار کا وکیل کیا کلمہ میرے منہ سے نکل گیا تھا کہ بچھو کیا کر لے گا، تو فرمایا کہ اس کے بعد پھر سارے دیوبند میں ڈھونڈتے بڑے حکیم اور ڈاکٹر اور عادل خدا نے کیا کچھ ساری رات پریشانی اٹھائی، پہلے سارا عمل میں سب بیکار ہو اس جملے کا۔ تو کتنا ہی تمہیں عمل آتا ہو بچھو سے ڈسنے کا، لیکن اس بچھو سے ڈسوا لینا اس غرض سے کہ بعد میں یہ عمل کر لیں گے، یہ حماقت ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ تو والد صاحب اس کی مثال دے کر فرمایا کرتے تھے کہ یہ خیال کر کے کہ توبہ کر لیں گے، گناہ کر لینا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی سوچے کہ بچھو سے ڈسوا لو بعد میں علاج کر لیں گے۔ کوئی آدمی دنیا کے اندر عقل مند آدمی یہ کام نہیں کرے گا۔ تو اسی طریقے سے توبہ اور استغفار کے بھروسے پر گناہ کر لینا، ارے کیا پتا توبہ کی مہلت ملے کہ نہ ملے، اللہ گناہ کرتے ہوئے روح قبض ہو جائے، اللہ بچائے، کیا کر لو گے؟ توبہ کی مہلت ملے کہ نہ ملے، توبہ کی توفیق ہو کہ نہ ہو۔ ارے بعض مطلب گناہ کی ظلمت ایسی ہوتی ہے کہ وہ انسان سے توبہ کی توفیق سلب کر لیتی ہے۔ یہ جو قرآن شریف میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی، تو مہریں لگانے کا کیا معنی کہ گناہ ایسے کیے کہ ان گناہوں کی ظلمت اور گناہوں کی سیاہی نے دل کو گھیر لیا اور دل کے اوپر زنگ لگ گیا، اس مہر لگ گئی، اس کے نتیجے میں اب توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ پہلے تو سوچ رہے تھے کہ گناہ کر کے کر لیں گے توبہ، لیکن گناہ کا اثر یہ ہوا عقل خراب ہو گئی، دل خراب ہو گیا، اب توبہ کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، العیاذ باللہ۔ تو کیا بھروسہ ہے کہ توبہ کرنے کی توفیق ہو بھی جائے گی؟ لہٰذا توبہ کے بھروسے پر، استغفار کے بھروسے پر کبھی گناہ نہ کرو، یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رہیں گے، گناہ نہ کرو، اپنے اختیار سے نہ کرو۔ کبھی غلطی سے بھول چوک ہو گئی تو مایوس نہ ہو، توبہ اور استغفار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام سمجھ کر اس وقت اختیار کرو۔ یہ ہے مطلب توبہ اور استغفار کا، یہ نہیں کہ توبہ اور استغفار کو گناہوں پر جرأت کا ذریعہ بنائے۔ یہ بات عرض کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت سے ہمارے دلوں میں صحیح معنی کے اندر دین کی صحیح فہم عطا فرمائے، اس کا عمل کے طور پر طرح فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالارشاد کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالارشاد، اردو بازار، کراچی، پاکستان. ای میل ishaq@digicom.net.pk. فون نمبر 0300 22 81 402. شکریہ.